پہلے 9 دن کے روزے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، دیوانے میدان میں اللہ کی طلب میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں کوئی خاص عبادت نہیں کرنی ہوتی، میدان عرفات میں حاجی نے کوئی خاص عبادت نہیں کرنی ہوتی، وقت گزارنا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ لو لگانی ہوتی ہے، کہ جیسے دیوانہ اپنے محبوب کی یاد میں جنگل میں نکل جاتا ہے، ایسے ہی یہ عاشق جو حاجی ہے یہ اللہ کا عاشق ہے۔ اللہ تعالیٰ حج سے عشق سکھاتا ہے، اپنا عشق سکھاتا ہے، اپنا دیوانہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ میدان میں اللہ کی مناجات کے لیے، اللہ سے مناجات کے لیے میدان میں نکل جاتا ہے۔ تو میدان عرفات میں زوال کے بعد کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، قبلہ رخ ہو جانا اور بس دعائیں کرنا، کھڑے ہو کر۔ سخت دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، لیکن یہ کھڑا اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا فاسق ہے وہ شخص جو عرفات کے میدان میں کھڑا ہو کر اللہ سے مانگے اور پھر یہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ وعید ہے کہ ہمارے پاس آئے ہو اور ہم سے مانگ رہے ہو، اور وہ میدان عرفات میں مانگ رہے ہو، اور پھر یہ خیال کرو کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ فاسق ہے وہ شخص۔ حج اللہ تعالیٰ شانوں نے فرض فرمایا کس پر؟ صاحب استطاعت پر۔ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ بھی، یہ جو 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کے لیے اس نے جانا ہے، یہ اپنے گھر کا خرچہ بھی اٹھا سکے اور سفر کا خرچہ بھی اٹھا سکے، ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ ان دنوں میں، حج کے دنوں میں جب درخواستیں جا رہی ہوں، کسی کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ حج پر جا سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس سال نہیں جائے گا تو اگلے سال اس کو جانا پڑے گا، چاہے اگلے سال مال نہ ہو، فرض ہو گیا۔ اس لیے بعض حضرات اپنا ذرا محاسبہ کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پچھلے سالوں میں کبھی اتنا مال حج کے دنوں میں آ گیا تھا جب درخواستیں جا رہی تھی، اور میں نے درخواست حج کی نہیں دی، اس وقت حج فرض ہو گیا تھا، میں حج پر نہیں گیا، تو اب جانا پڑے گا چاہے قرضہ لے کر جائے۔ جی یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ جس پر حج فرض ہو گیا اسے حج پر جانا ہے۔ جی ہاں، کیوں غفلت کی؟ کیونکہ فرمایا وعید ہے کہ ایک شخص پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج پر نہیں جاتا، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہم کچھ نہیں، ہم اس کی ضمانت نہیں دیتے۔ مالدار پر حج فرض ہے۔ میں نے اس میں غور کیا کہ مالدار پر حج فرض کیوں ہے۔ ایک تو ظاہری سبب ہے، بڑا واضح کہ سفر ہے، لمبا سفر ہے تو خرچہ چاہیے۔ پیچھے جو بیوی بچے ہیں تو بیوی بچوں کے لیے اس کی چونکہ ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کے لیے بھی خرچ چاہیے۔ ایک تو ظاہری اس کی وجہ بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے کہ حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، مال ہے، وہ جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ مالدار پر حج فرض ہے۔ قربانی کس پر فرض ہے، واجب ہے؟ مالدار پر۔ اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مالدار پر۔ نماز کس پر فرض ہے؟ ہر بالغ عاقل مرد عورت پر۔ نماز کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگتا، ہر ایک پر فرض۔
اور نماز کو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان ساری عبادتوں میں افضل بنایا۔ نماز حج سے بھی افضل ہے، نماز زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، نماز روزوں سے بھی افضل ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کی باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نہیں نکلیں گے۔ بے نمازی کے اعمال کا اجر ہٹا لیا جاتا ہے۔ جو بے نمازی ہے وہ حج کرے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا۔ بے نمازی روزے رکھے گا، روزوں کا فرض ادا ہوگا کہ وہ روزے چھوڑنے کا گناہ گار نہیں ہوگا لیکن روزوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ بے نمازی زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ کا فرض ادا ہوگا، زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ نہیں ہوگا لیکن زکوٰۃ کا ثواب نہیں ہوگا۔ نماز کتنی اہمیت ہے۔ ایک حکمت تو سمجھ میں آئی حج کی کہ مال چاہیے سفر کرنے کے لیے، وہاں بھی خرچہ چاہیے۔ ایک دوسری حکمت، مالدار کے اندر عام طور پر مالدار کے اندر مال کی محبت آ جاتی ہے، اور اس مال کی محبت سے اس کے اندر، اس مالدار کے اندر تکبر آ جاتا ہے، حسد بھی آ جاتا ہے۔ یہ بیماریاں حب مال، حب الدنیا مالدار کے اندر آ جاتی ہیں اکثر۔ اس کی مثال دی کہ ایک شخص پانی پر چلے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام اسی لیے مال آتا تھا جلد از جلد اس کو صدقہ کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں 2 دن تک بھی مال جمع نہیں رکھا۔ مال آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے تقسیم کروا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال کچھ مال باقی ہے؟ کہ جی ہاں ابھی تھوڑا سا رہ گیا، ضرورت مند آئے نہیں۔ فرمایا کہ میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ یہ مال سارا کا سارا تقسیم نہیں ہو جاتا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آرام فرمایا، گھر نہیں تشریف لے گئے، اور حجرہ مبارک بالکل ساتھ۔ اگلے دن پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے بلال اس مال کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کو اطمینان عطا فرما دیا، مال تقسیم ہو گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کی اکثریت کا بھی ایسا ہی حال تھا، وہ سمجھتے تھے کہ مال اگر ہمارے پاس ہوگا تو اس مال کے اثرات بھی ہمارے اندر آئیں گے، کہیں تکبر نہ آ جائے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کو عمدہ لباس پیش کیا گیا، آپ نے زیب تن فرمایا اور پھر جلدی سے اتار دیا۔ میرا فرمایا وہی میرا جبہ لاؤ پرانا، یہ تو نیا سوٹ، نیا عمدہ سوٹ پہن کر تو میرا دل میں تغیر آ رہا تھا نا، خود پسندی جسے کہتے ہیں۔ فوراً اتارا اور وہی پرانا جبہ زیب تن کیا۔ پھر گھوڑا پیش کیا گیا کہ آپ اس پہ سوار ہو کے تشریف لے جائیں۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور گھوڑا تو پھر گھوڑا ہوتا ہے نا جی، اس نے جو نخرہ دکھایا گھوڑے نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے اترے، فرمایا نا وہی میری عاجزی والی وہ میری اونٹنی لے کر آؤ۔ کہ اس پر بیٹھ کر تو بندہ متکبر ہو جاتا ہے گھوڑے پر۔ ہاں جہاد کے لیے ہے، جب ضرورت ہے تو اس وقت تو اکڑ کے چلنے کا بھی حکم ہے۔ صحابہ کرام اپنا اتنا محاسبہ کیا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت مال زیادہ اپنے پاس جمع نہیں رکھتی تھی۔ تو مالدار پر اللہ نے زکوٰۃ بھی فرض فرمائی کہ اس کے اندر سے بخل ختم ہو جائے، مال کی محبت ختم ہو جائے، خوش دلی کے ساتھ مال تقسیم کرے، زکوٰۃ دے، صدقات دے، مال خرچ کرے۔ اللہ کو وہ مالدار پسند ہے جو جس کا دل بڑا ہو اور سخی ہو۔ اور حج بھی فرض فرمایا
اس لیے کہ مال کی وجہ سے کچھ تھوڑے نخرے بھی آ جاتے ہیں انسان کے اندر، کو تکبر بھی آ جاتا ہے۔ اللہ نے نخرے بھی ختم کروائے کہ اتارو یہ سوٹ جو اتنا قیمتی پہنا ہوا ہے، 2 چادریں اپنے جسم پر ڈال دو، نخرے ختم۔ ہاں اب خوشبودار صابن سے بھی تم نے ہاتھ منہ نہیں دھونے، خوشبو لگاؤ گے دم واجب ہو جائے گا، جرم گناہ بھی ہوگا، اور ایک بکرا وہاں پہ صدقہ دینا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا۔ خوشبو نہیں لگا سکتے، نخرے ختم۔ جس کا خوشبو کے بغیر گزارا نہیں تھا، روزانہ نئی نئی خوشبوئیں لگاتا تھا، اب خوشبو لگانے منع، نخرے ختم۔ اور غسل کر کے 2 چادریں پہن لی، سفر آخرت یاد آ رہا ہے، موت یاد آ رہی ہے۔ جی ہاں، موت انسان کی لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ ذرا یاد کرو نا، ابھی تو تم خود چادریں یہ پہن رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں نہلایا جائے گا اور تمہیں کفنایا جائے گا۔ ذرا اپنی موت کو یاد کرو۔ جی، موت کو یاد کراتی ہے یہ احرام، یہ حج۔